إنا لله وإنا إليه راجعون. I am going to meet the Holy Prophet. My Imam Ali has come for me. ہلنے لگا عرش بنی رونے لگی کربلا عرش بنی رونے لگی کربلا لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے با خدا قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے با خدا کوئی نہ حسین اور خدا کے درمیان تھا سجدے میں حسین تھے سجدے میں حسین تھے سجدے میں حسین تھے لبوں پہ تھی یہی صدا یہی صدا لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ اللہ اللہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی حسین 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 کر رہا ہوں آخری سجدہ عصر کی سنتا ہوں صدائے اذان آخری دینا ہے مجھے امتحان چاروں طرف تیروں سنا برچھیاں ہے یہ میرے قتل کی تیاریاں لے لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ حسین 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 ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ جانتے ہیں کس کا نواسا ہوں میں جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں میں تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں پھر بھی ستم کا ہی نشانہ ہوں میں لے لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ اللہ اللہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی حسین 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 کر رہا ہوں آخری سجدہ ہائے نہ میرا گھر بار نہ لشکر رہا ارے اکبر و عباس کا غم کھا گیا اتنے ستم دل پہ میں سہتا رہا شکر ہے وعدہ تو وفا ہو گیا لے لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ حسین 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 ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری
سجدہ یاد رکھے گا یہ زمانہ سدا کیسے ہمیں دشت میں لوٹا گیا کیسے ہمیں نہر پہ پیاسا رکھا کیسے میرا آخری سجدہ ہوا لے لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ اللہ 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 سبحان ربی الاعلی اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے کم سن کو ملے کم سن کو ملے ولولائے اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے ماؤں کو سکھا ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے جو چادر زینب جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے مولا تجھے زینب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق
فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص مرحوم راجہ یعقوب محمد یعقوب خان ابن راجہ مظفر خان ان کی سارے ثواب اور بلندی ہو جائے. خوش ہوئے محمد والے محمد صاحب. آپ تمام صاحبان اس وقت مرحوم راجہ یعقوب خان صاحب جو اپنے خاندان کی ایک بزرگوار شخصیت تھے اور ایک نہایت حدیث متقی اور پرہیزگار شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری کے انداز میں اور واقعتاً جس طرح سے خاندان کے ایک بزرگ کا خطاب ہونا چاہیے جیسے کہ ان کے بھائی اور ان کے فرزندان اور دیگر ان کے خانہ اس بات کا اظہار کرتے دکھائی دیے کہ جس طرح سے انہوں نے پوری زندگی خاندان میں ایک شہید اور محترم بزرگ کی حیثیت سے گزاری اور پھر قربے لاگی اور پھر آخر تک جب تک ان کی سانسوں میں سانسیں تھی ان کے لبوں پر کسی نہ کسی انداز میں خدا کا ذکر جانے کا. تو ایسے ہی ایک انسان کے سارے ثواب کے لیے جب ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ حق ہے کہ اس فرش قضا کی ابتدا ہم محمد و آل محمد پر بلند آواز میں کے ساتھ کریں تاکہ ملائکہ مقربین بھی متوجہ ہو سکیں مرحوم کے سارے ثواب کے لیے. تو بابا بلند سرنامہ کلام میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ پاک اور اس کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا جس میں ارشاد رب العزت پر وجاءت سکرۃ الموت بالحق یعنی اللہ یہ بیان فرما رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے انسانوں کو متوجہ کر کے کہ موت کی خوشی ایک حقیقت بن کر آ گئی اور یہ وہ موت کی خوشی ہے جس کو ہم وقت انتظار یعنی جان کنی بھی کہتے ہیں. انسان کے موت سے قبل کی جو کیفیت ہوتی ہے جو لمحات ہوتے ہیں جو ہر انسان چاہے اس کی زندگی 100 برس یا اس سے بڑھ کر بھی گنا ہو ایک نہ ایک دن انسان کو اذان کے احترام میں خاموشی کیا ہے. تو موت کی خوشی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی چاہے اس کی کتنی ہی پرانی زندگی خدا تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہو مگر ایک نہ ایک دن وہ لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آنا ہے وہ سمے کرے گی کہ جب انسان موت کی کہتے ہیں اسباب موت علامات موت جسے ہم پری ڈیتھ سمٹمز کہتے ہیں موت سے پہلے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وقت انتظار اور یہ وقت انتظار یہ جو جانکنی کا لمحہ ہے اس کی کیفیت دو مختلف افراد کے لیے مختلف ہوا کرتی ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید میں دی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی معصیت میں بسر کی ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے اللہ کی سرکشی کرتے ہوئے بسر کی. کفار اور مشرکین جو کہ اللہ کی ذات سے دور رہے باوجود ہدایت پہنچنے کے باوجود ہدایت بار بار تک پہنچی مگر اس کے باوجود وہ غفلت پر رہے. تو ان کی جانکاری جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتے ان کی سخت حالت انتہائی سختی کے ساتھ ان کی جان کو قبض کرتے ہیں مگر دوسری طرف وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کے مطابق قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یعنی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کی روحیں ملائکہ پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں. گویا کہ کچھ ایسے افراد ہیں یقیناً کہ جن کی جب روح بھی قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو ملائکہ احترام کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ملائکہ ان سے مخاطب ہو کے ان سے یہ کلام کرتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اور پھر ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم اپنے اعمال نیک جن پہ تم نے پوری زندگی بسر کی ان کی جگہ میں اب تم جنت نعیم میں داخل ہو جاؤ. گویا کہ جانکاری کے وقت ہی وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی خداوند عالم کی تہذیب کے مطابق
اور تہذیب محمد اور آل محمد پہ چلتے ہوئے بسر کی گئی ہوتی ہے، ان افراد کو فرشتے جانکاری کے وقت آنے والی خوشنما زندگی کی پہلے سے خوشخبری دیتے ہیں، یعنی جنتیں نہیں، پھولوں بھری جنت کی خوشبو ان لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک منظم انداز میں، جس انداز میں قرآن نے، رسول نے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ انسان کو کس کس طرح سے اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو بچاتے ہوئے، گناہوں کی لذیذوں سے بچاتے ہوئے، شیطان کی خواہشات سے دور رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے، تو ایسے ہی افراد جب اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ جانکاری کا وقت ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون ہوا کرتا ہے، ایک خاص قسم کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مرحوم راجہ یعقوب صاحب کے بھی لوازم اس بات کے مشاہدہ انہوں نے کیا کہ ان کی چہرے پر بھی اور ان کی نگاہوں پر بھی خاص قسم کا سکون تھا۔ میں نے خود اس بات کو محسوس کیا۔ اور جو مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ملائکہ مقربین ہیں اس کو جنت نعیم کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ جانے والے مرحوم ان کا نام یعقوب، تو میری خواہش ہے کہ یہاں پر نبی اللہ پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحب وحی نبی جن کو خداوند تعالیٰ نے اس درجے پر قائم کیا کہ ان پر خداوند تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو قائم فرمایا، تو میری خواہش ہے کہ حضرت یعقوب کے ذکر سے مرحوم کے سارے جواب میں وہ جملے پیش کیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی فضیلت، جن کے فضائل کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ حضرت یعقوب ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو کہ بہترین قوت بصیرت کے مالک، یعنی ان کی نگاہ دور رستی، وہ صرف بظاہر معاملات کی جانب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوا جو ان کو علم تھا اس کی بنیاد پر وہ بصیرت کی نگاہ سے دور تک دیکھا، معاملات کو گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کی قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت مضبوط تھی۔ دوسری چیز جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ صبر جمیل کے مالک، ان کی قوت صبر کا معیار بہت بلند کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آزمائشی اللہ کی رحمت نے انہوں نے برداشت کی کہ ایک تو بیٹوں کی جانب سے ان کو جو دکھ دیکھنے پڑے حضرت یوسف کے حوالے سے، اور پھر دوسرے بیٹے کے حوالے سے جو ان کو آزمائش ہوئی، اس کے باوجود حضرت یعقوب نے ان تمام تر مسائل، آلام اور پریشانیوں کے باوجود ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں لفظ شکوہ و زبان پر نہیں لایا، مگر وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کلام کیا، جب بھی انہوں نے کوئی کلام کہا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی حالت زار کا احوال اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں اور میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہوں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے، اور سیرت قرآن میں اس بات کا حوالہ موجود ہے کہ ایک بھی جملہ وہ شکوہ کا اپنی زبان پر نہیں آتا۔ تو دوسری جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ بے پناہ قوت صبر کے مالک تھے۔ تیسری بات کہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام بے پناہ شفقت قدری کے مالک تھے، یعنی ان کو ان کی اولاد کے حوالے سے اتنے زیادہ وہ فکر مند رہتے تھے۔ دیکھیے جتنے بھی یہاں پہ بزرگان موجود ہیں اور جتنے بھی صاحب اولاد ہیں، تمام افراد اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے دین دنیا دونوں کے حوالے سے۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر مندی کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف وہ فکر مند تھے بلکہ اس فکر مندی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اولادوں کے لیے دستے دعا بھی بلند کرتے رہتے تھے، دعا کا دامن بھی تھامے رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہتے تھے، جدوجہد بھی کرتے رہتے تھے کہ اسی طریقے سے میرے بچوں کو، میری اولادوں کو ہدایت نصیب ہو۔ بار بار اپنی اولادوں کو ہدایت کی جانب متوجہ فرماتے تھے، باوجود اولاد کی کوتاہیوں کے، باوجود اولاد کی سرکشی کے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں پر شفقت کی فرماتے۔ اور ایک بھی تاریخ میں یہ بنائی ہے تاریخ انبیاء میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے بھی واقف تھے کہ حضرت یوسف کے حوالے سے ان کے باقی بیٹے کیا کارگزاریاں ہوتی، مگر اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پیش۔ تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت اس کی جانب کوشش کی، اور وہ جس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کی جانب کے جو پیغام وحدانیت ہے، پیغام توحید ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد تک اس پیغام کو مسلسل
پہنچاتے رہے اور آخری لمحے تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی سیرت اپنی اس روش کو برقرار رکھا. اور آج بھی جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے, جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قصے کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں کچھ پیغامات ملتے ہیں کہ مومن کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی نگاہ دور کے معاملات پر رکھیں, صرف وقتی معاملات, وقتی فوائد نہیں بلکہ دور کے معاملات کی جانب نگاہ توجہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی صورتحال زندگی میں پیش آ جائے کہ اولاد نافرمان ہو, اولاد سرکش ہو, تو پھر اس طرح سے خود بصیرت کے ذریعے جو انبیاء کا پیغام ہے, جو مرسلین کا پیغام ہے, جو خود رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغام کی روشنی میں کس طریقے سے اپنی اولاد کو لمحہ بدمہ لذیذوں سے بچانا, محبت کے ذریعے, پیار کے ذریعے, اور کس طریقے سے اللہ کی جانب بار بار آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے نام گرامی اس کا نام رکھا گیا اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک طویل حیات پائی, 91 برس زندگی جناب حضرت یعقوب صاحب کی, اور ایک بڑی منظم زندگی گزاری, ایک بہترین انہوں نے زندگی شفقت سے بھرپور اپنے خاندان کے لیے ایک شجر سایہ دار تھے. اور یہی کچھ معاملہ اگر ہم اس کو تاریخ انسانی میں انبیاء و مرسلین کے قسم سے بڑھتے بڑھتے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی شخصیت میں بھی سب سے زیادہ نمایاں پہلے دکھائی دیتا ہے کہ وہ امت کے لیے بہترین رہن تھے, بہترین تھے. اور پھر بعد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام اور خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جن کا نام ہر مجلس عزا کا بنیادی عنوان مجلس عزا حسینی کا امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہوتا ہے, ان کو امام حسین مصطفیٰ تمام ائمہ علی علیہ السلام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اگر ان میں کوئی بڑا بھائی جو کہ خاندان میں بزرگ کی حیثیت رکھتا ہے, اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے خاندان میں, اپنے قوم قبیلے میں کس طریقے سے اس کا مزاج ہے, کس طریقے سے انداز ہے. اگر ہم درے روایت علیہ السلام پر آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام اگرچہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بڑے عمر میں بڑے تھے, مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا یاد ہوتا تھا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام باتیں دیتے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے, اور لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین آپ سے عمر میں کم ہیں تو اس کے باوجود آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ جیسے ہی میں حسین کی جانب نگاہ کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بابا امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام تشریف لے آئے, اور علی بن طالب علیہ السلام کا احساس مجھے ان کا احترام کرنے پر ایک لمحے میں مجھے توجہ کو مضبوط کر دیتا ہے. تو آج دیکھیے کہ یہ نام امام حسین علیہ السلام کے وہ فضائل ہیں جو آج اس نئی نسل کو بتانے ہیں, سمجھانے ہیں, اس پر اس فرشی ادا سے بہتر کون سا وہ موقع ہوگا کہ جب ہمیں غور کرنا ہے کہ جب ایک خاندان کے بزرگ جو دنیا سے چلا گیا ہے اور اپنی پیچھے اتنی محبتیں اور شفقتیں چھوڑ کر رکھ دیا ہے, اتنی صلہ رحمی چھوڑ کر دیا ہے, جس کے مطابق خود امام حسین علیہ السلام کا ارشاد میدان کربلا میں سید الشہداء کا میدان کربلا میں خطبہ, اور اس پہ امام حسین علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں وَالصِّلَّةُ نِعْمَةٌ, صلہ رحمی تمہارے لیے نعمت ہے. یعنی اگر تم معاشرے میں, اپنے خاندان میں, قوم قبیلوں میں اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو یہ تمہارے لیے باعث نعمت ہوگی. تو آج در امام حسین علیہ السلام سے یہ میں مرحوم کے سارے خواب کے لیے جملہ کیا کرتا ہوں کہ آج خاندانوں کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ در امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہارے رزق میں اٹھائی جائے, تمہارے رزق میں برکت عطا کرے, تمہارے مال میں فراوانی عطا کرے, تمہاری عمر میں طولانی حیات عطا کرے, تو پھر امام حسین علیہ السلام کا دیا ہوا خودیہ یہ ہے کہ وَالصِّلَّةُ نِعْمَةٌ, صلہ رحمی میں تمہارے لیے نعمت ہوگی, چاہے وہ ظاہری نعمت ہو چاہے وہ باطنی نعمت ہو. یعنی ظاہری نعمت وہ کہ جو ہمارے مال اولاد جتنی بھی ہماری توفیقات ہیں, مگر باطنی نعمت ہے یہ جو انسان کو توفیق مل رہی ہوتی ہے کہ ادھر کہیں ذکر خیر جاری انسان کے قدم پہنچ جاتی ہے, یہ انسان کے لیے توفیقات. اسی طریقے سے کہیں کوئی برائی انجام دی جا رہی ہے وہاں کو گناہ کے برائی کے کام سے ہمارے قدم ہٹ جاتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے توفیق ہے اور یہی ہمارے لیے باطنی نعمت بھی ہے. گناہ سے بچنا اور خیر کی جانب ہر قدم بڑھنا ہماری طرف اللہ کی جانب سے
باطنی نعمت ہے اور اس باطنی نعمت کو جتنا ہم پانے کی کوشش کریں گے اور یہ جو اصول ہے کہ خاندانوں کے درمیان اگر آپس کے تعلقات کو جوڑے رہیں گے سیدھے رہنے کے ذریعے تو کیا معلوم کہ خداوند عالم اگلے لمحے میں دنیا کی کس خوشی سے ہمارے لیے کون سی رحمت اور برکت جاری کرے. اور آج ہر شخص جو یہ شکوہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے, رزق میں تنگی ہے, تو در امام حسین علیہ السلام کا دیا وہ یہ دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتوں کے فراوانی ہو تو تمہیں چاہیے کہ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہو. اور یہی مرحوم کی زندگی کا رہا کہ آج ماشاءاللہ سے جو ان کے برادران کے ساتھ راجہ یوسف صاحب موجود ہیں, راجہ عباس صاحب اس کو ویور میں بیٹھے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, وہ اور اس کے علاوہ ان کے تیسرے بھائی اور باقی جتنے بھی ان کے پردگان ہیں سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں انہوں نے پوری زندگی صلہ رحمی کے ساتھ گزاری اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شفقت محبت کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے. تو یہ تعلیمات محمد و آل محمد کا عکس ہے جو کہ ان کی زندگی میں دکھائی دے رہا ہے. یہ ان کے نام کی بھی برکت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا, تو خداوند عالم نے ان کی اس نیت کا بھی ان کو یاد کیا کہ ان کی اولاد میں خدا نے قوت صبر دیا تھا, محنت اور جاپرانی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی, خدا نے ان کے اندر قوت صبر عطا کی, ان کے اندر خداوند عالم نے ایک علم کی کیفیت عطا کی. حضرت یعقوب نے یہ صرف چیز بہت نمایاں کی کہ وہ ایک قوت علم رکھنے والی شخصیت تھی. تو ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نے کوئی نام ایسا مانا ہے, کسی کا نام حسن ہے, کسی کا نام حسین ہے, کسی کا نام یعقوب ہے, کسی کا نام اسماعیل ہے, تو پھر وہ چیز اس شخص کی پرسنالٹی میں, اس کے کردار میں بھی کسی نہ کسی طرح سے ریفلیکٹ کی ہو جاتی ہے. یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درود دیکھیے اگر وہ یہ پیغام صدیوں پہلے دیتے دکھائی دیے کہ امام حسن اور امام حسین سامنے موجود ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن کو میں نے سرداری اور ہیبت عطا کی اور حسین کو میں نے جود و سخا عطا کی, تو پھر یہاں بھی کہیں کسی کا نام حسن رکھا جائے یا حسین رکھا جائے تو پھر اس کو اپنی طبیعت کی اس مزاج کو بھی تو پیدا کرنا ہے تاکہ معاشرے میں جہاں بھی ہو کے جائے اس کے نام سے جود و سخا ظاہر ہونی چاہیے, اس کے نام کی برکتیں دنیا میں جانی چاہیے تاکہ وہ شخص دنیا سے چلا بھی جائے مگر اس شخص کے سلوک زندہ رہے, اس کا پیغام زندہ رہے, اس کا پیغام اثر باقی رہے, اس کو دوسروں کو وقت دیکھنے کا انداز وہ بھی دنیا شاہد رہے. مگر وہ معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزار کر گیا, معاشرے میں کیا پیغام چھوڑ کر گیا, یہ بھی محفوظ رہنا چاہیے. اور یہی طرح محمد والے محمد کا سکتا ہے اور یہی طرح محمد والے محمد کا ورثہ ہے. بابا بلند اور مرحوم کی سارے ثواب کے لیے یہ جملے ہدیہ کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کہ امام حسین علیہ السلام کسی جگہ سے گزر رہے تو دیکھا کہ راستے میں فقراء اور مساکین بیٹھے اور بیٹھے ان سے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے, سڑک پر بیٹھ کر راستے میں بیٹھ کر سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے صرف یہ درخواست کی, یہ تماس کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے پردے رسول پردے دے رہے ہیں, نماز رسول کے باوجود امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں میں نے آپ کی دعوت قبول کی, اب آپ میری دعوت قبول کی, شام کے وقت آپ سب کے ساتھ میرے ہم مہمان. اور امام حسین نے سب کی دعوت. اور یہی نہیں, ایک اور مقام پر کچھ فقراء موجود تھے, کچھ فقیر بیٹھے تھے, مسکین بیٹھے ہوئے تھے, اور ظاہر ہے جو فقراء مسکین کھا رہے ہوں گے وہاں پہ کیا تھا, صدقے کا کھانا. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی توجہ حاصل کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کھانے میں. امام حسین علیہ السلام نے دیکھی کیسے حکمت سے کام جانتے ہیں کہ وہ صدقے کی. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں مگر چونکہ اس صدقے سے حاصل کی گئی بات تو میں اس کو کھا نہیں سکتا. ہاں البتہ یہ کہ آپ سب کے سب آج کی شب میرے مہمان ہیں اور میرے ساتھ مل کر آپ سب جاؤ. تو یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی حکمت. آج بچوں کو یہ پیغام وجود امام حسین علیہ السلام صلوات کی یہ فضائل امام حسین علیہ السلام کا, مناقب امام حسین علیہ السلام کا, سیرت امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام ہے کہ جو آج بچوں کی جوانوں کو اس سمے ہر بیان کرنا ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی ذات میں سمانا ہے کہ اگر نہیں کوئی ایسا سوال بھی کرتے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے ہاں کرنا محال ہے تو پھر کیسے حکمت امام حسین علیہ السلام, حکمت مولانا متقیان, حکمت معصومین علیہ السلام پر چلتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے مدلل انداز میں
اس سچویشن میں, اس صورتحال میں کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے, کیسے آپ نے رد عمل کا اظہار کرنا ہے. یہ اصل میں آج اگر اس فرشی ادا کو سیکھنے کی ایک کوشش کرنا شروع کر دے تو یقیناً اس فرشی ادا سے جب کوئی سننے والا, کوئی سامنے جو کوئی بھی ناظر اس فرشی ادا کو اٹھے گا, اگر وہ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چیز لے کر آنے کی کوشش کرے گا کہ وہ تہذیب محمد والے محمد کو اپنی ذات میں اس کا عکس لانے کی کوشش کرے گا, تو یہی کسی مرحوم کے لیے, اس حال ثواب کے لیے بہترین پیغام ہے. کہ اگر آج مرحوم کی جس وقت عالم برزخ میں ہیں, دیکھیے قبر کی پہلی رات, وحشت کی رات بہت مشکل ہوتی ہے, جس پہ انسان کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل پریشانی کا لمحہ ہوتا ہے, مگر مولا حضرت علی بن طالب علیہ السلام جن کے متعلق خدا کیا فرماتے ہیں کہ یا علی, قبر میں جب منکر سے کوئی سوال کرتے ہیں تو یا علی کو مومن کے لیے ان کی جانب سے جواب دیتے ہو, تم ان کی جانب سے مدلل جواب دیتے ہو, اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آتے ہو, یہ سب اپنے مقام پر, مگر وحشت کی پہلی رات کو کسی طرح سے گزر جاتی ہے. مگر اس کے بعد جو کہ برزخ ہے, یہ جو پرانی مدت ہے, یعنی پہلا دن گزارنے کے بعد, پہلی شب گزرنے کے بعد اب دوسرے معیشت تک جو کہ طویل مدت ہے, یہ کٹھن ہے. اس میں ایک کے بعد ایک پیچیدگی ہے, اس میں آپ سے ہر چیز کے بارے میں تفصیلاً مفصل سوال کیا جائے گا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا, کیونکہ چیز کے بارے میں تفصیل ڈیٹیل سے سوال کیے جائیں گے, اور ایک ایک لمحے پر انسان محتاج ہوتا ہے کس کی جانب, اپنے جواب, اپنے بھروسہ, ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ اس کے لیے عالم برزخ کے لیے اس کے لیے کون سی آسانی دے رہے ہیں. اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے وہ کسی نہ کسی عالم میں, کسی نہ کسی انداز میں اس وقت عالم برزخ میں, ٹھیک ہے, جو ایک دن پہلے جس کا انتقال ہوا آج اس کی برزخ شروع ہوئی, وہ بھی اس وقت عالم برزخ میں, اور جو ہزاروں برس پہلے بھی جو عالم برزخ میں شروع ہوئی وہ بھی اس وقت برزخ کی کہتے ہیں. ہر شخص کی اپنی اپنی پیچیدگی, تو عالم برزخ میں ہم سب سے بہترین جو اظہار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, پہلی بات کہ مرنے والے کا بہترین الفاظ ہے, اس کے بارے میں ہم بہت کم احتیاط میں کام کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس حال ثواب کی وجہ سے بھی اس شخص کی, میں نے کیوں راجا یعقوب صاحب کی کچھ زندگی کی خصوصیات کا ذکر کیا, اس لیے کہ وجہ سے ترغیب, وجہ سے اس حال ثواب کے یہ آداب ہیں, آداب اس حال ثواب وجہ سے کہ اس میں آپ مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ مجمع میں بیان کریں, تاکہ وہ مجمع اس کے بارے میں اچھا اور عمدہ تاثر لے کر یہاں سے پڑھ جاتا ہے. پہلا درجہ. اور اس کے علاوہ جب یہ رسالہ ثواب گزر جائے, اس کے بعد زندگی کے معاملات شروع ہو جائیں, تب بھی جب بھی کبھی کوئی شخص کا ذکر آ جائے, اس کا تذکر آ جائے, ہمیشہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے خداوند عالم کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے وہ غفران ہے, وہ مغفرت کرنے والا ہے. کیا؟ یعنی وہ گناہوں کو چھپا دینے والا, سب کی نظر کرنے والا ہے. تو جب کوئی انسان معاشرے میں باوجود کسی شخص کی برائی جانتے ہو کہ فلاں شخص فلاں برائی کا متقی ہو رہی دنیا کے لیے, مگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے بارے میں اچھے اور عمدہ الفاظ میں ذکر کرے گا تو نہ صرف یہ شخص کے لیے خداوند عالم نامہ اعمال میں آسانی کرے گا, اس کے عالم برزخ میں آسانی کرے گا, بلکہ ہمارے لیے خداوند عالم ہمارے عالم برزخ کے لیے آنے والی مضبوطی دے رہی آسانی کرے گا. تو آج جو ہم کسی کے عالم برزخ کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کل وہی ہمارے پاس عالم برزخ میں ہمارے پاس کہتے ہیں. اور آج اگر ہم اس پڑھیا تھا متوجہ ہوئے سیرت حضرت یعقوب علیہ السلام, سیرت رسول خدا, سیرت امام حسن, سیرت امام حسین, سیرت مولانا متقیان, اگر ان کی کوششوں کو سن کر اور اگر ہم درود کی صدائیں بلند کریں تو یہ سب کا سب نامہ اعمال ہے جو اسی لمحے مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت مرحوم کی کون سی بڑی فکر ہے جو کہ اس وقت ہوتی ہے, کون سا سوال ہے جو کہ اس مرحوم پر کیا جا رہا ہوگا, اور مرحوم اس وقت اس کا جواب دینے سے قاصر ایک لمحے کے لیے آپ کی جانب سے ایک ضرور کی صدا جو آپ نے مرحوم کے سارے جواب کے لیے بلند کی, اس لمحے اس شخص کے عالم برزخ کی بڑی خوشی کو تو یہ جو اظہار ثواب کے جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, جو یہ مجالس ہوتی ہیں, اس کو ہمیں بہت سبجیکٹو,
بہت بامقصد اور بہت پروڈکٹیو بنانے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہوتا ہے کہ افراد جمع ہوئے اور ایسارے ثواب کو روایت کے انداز میں کرنے کے ذریعے نہیں. عالم برزخ یہاں سے مرتب ہو رہی ہے اس وقت میں اتنے افراد کہ دیکھیے جب کسی کے جنازے میں اگر لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص اچھے اعمال کر دنیا سے گیا تو خدا مجھے آج اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو جب مثال ثواب کے لیے لوگوں نے قرآن کریم میں شریک ہوئے اور اس کے بعد قرآن پہلے بیت دونوں کو تھامے ہوئے جب وہ خوشی ادا کرا کے بیٹھے اور فضائل مسائل علیہ السلام کر انہوں نے دل میں یہ نیت کی کہ اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں برسک میں یہ برسک کی جو پرانی مدت ہے جس میں ایک کے بعد ایک پریشانی بھی اور آسانی بھی. اس بات کو بھی میں اس پیغام کے ذریعے دیکھیے عالم برزخ میں انسان کے جو بھی اچھے اور برے عمل وہ مجسم شکل میں اس کے ساتھ ہے. جو اس کے خوبصورت عمل ہے اچھے عمل ہے نیک عمل ہے وہ اس کے سامنے خوبصورت شکل میں بہترین رفیق بہترین ساتھی کی شکل میں اس کے ساتھ آتے ہیں. اور دوسری طرف جو اس کی بد عمل ہے جو اس کے گناہ ہے وہ بدصورت شکل میں اس کے ساتھ آتے ہیں. اور جتنے بدصورت شکل میں اس کے اعمال مجسم شکل میں ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو عالم برزخ میں کسی نئی مصیبت اور پریشانی میں رکھ دیا جائے. مگر ایک لمحے میں ہوا کا ایک ایسا جھونکا آتا ہے کہ منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ کہاں تو انسان گہری کھائیوں میں اس کو دھکیلا جا رہا تھا, کہاں تو اس کی ہڈیوں کا ٹکڑا نکلتا تھا, کہاں تو اس کو سخت اذیت دی جا رہی تھی, کہاں تو اس کو فرشتے سختی کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے تھے, کہاں ایک لمحے میں منظر تبدیل ہوا اور وہی شخص وہی روح اپنے آپ کو فضا مقام پر محسوس کرتی. کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی افراد بیٹھے تھے, انہوں نے اس کا ذکر خیر کیا تھا اور کسی نے بیٹھ کر اس کے لیے تلاوت قرآن کر دی تھی, کسی نے اس کے لیے درود پڑھ لیا تھا, کسی نے اس کے لیے سارے ثواب کی وجہ سے ادا کروا دی تھی. تو آپ اس جانب مجھے اور ہم کو ہر ایک کو متوجہ رہنا ہے کہ یہ مثال ثواب کی مجالس یہ ایک باقاعدہ ایک مکمل سبجیکٹ ہے, ایک مکمل تفصیلی مضمون ہے جس کو ہمیں روایتی انداز میں سننے کے بجائے اس کو جتنا بامقصد اور پروڈکٹیو انداز میں مجھے یہ بولنا پڑا ہے جو کہ غور و فکر کرنا پڑا ہے. ہم نے کہا نا کہ انسان پر ایک نہ ایک وقت یہ کشی کا عالم ضرور آتا ہے, نزعات عالم کہ جس وقت حجابات برطرف ہو جانے والے ہیں اور پھر انسان کو اسی لمحے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا میری منزل جنت نعیم ہے تو اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے اگر اس نے اپنی زندگی پاکیزہ اعمال کے ساتھ گزر کی ہے, اور اگر اس نے اپنی زندگی بد اعمالیوں میں اللہ کی سرکشی میں اور باوجود ہدایت کے اس نے گمراہی میں زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کو اس کی جان نہیں کی عادت نہیں یہ خبر دی جا رہی ہوتی کہ تیری منزل اور کس انداز میں اس کا نظر اس کے سامنے آ رہا ہو. تو یہ وقت اس وقت ہمارے لیے مہلت باقی نہیں معلوم کس کے لیے یہ نظر کا وقت کس وقت آئے. اس لمحے اگر ہم اللہ کی رات کیوں معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ مناجات یہ دعائیں یہ کیوں اس میں سب سے زیادہ کثرت سے معصومین علیہ السلام نے جس پر زور دیا ہے وہ نفس, وہ ہے نفس کی نگہداشت, جس کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وما تبدل نفسی ان النفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یعنی ارشاد قدرت ہو رہا ہے اور یہ انسانیت کے لیے بہترین بیان ہے, بہترین نیریٹو ہے اس آیت کا جو کہ ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو برائی سے مبرر نہیں سمجھتا, میں اپنے نفس کی کوئی وکالت نہیں کرتا. اس لیے آیت میں بات ہو رہی ہے کہ میرا نفس تو مجھے ہر لمحہ برائی میں جانے کو اٹھاتا ہے, مگر یہ کہ میرا اللہ مجھ پر ہے. نفس ہر لمحہ انسان کو برائی میں اٹھاتا ہے, مگر اللہ کا رحم کس انداز میں ہوتا ہے کہ اس کی جانب سے توفیق ہوتی ہے کہ ادھر گناہ کے مقام پر انسان موجود ہے, گناہ کا ارادہ بھی مکمل ہے, اس کے لیے تمام دباؤات بھی موجود ہیں, مگر ایک لمحے میں اس کو اپنے والد بزرگوار کا کوئی جملہ یاد آ گیا کہ اس کے والد بزرگوار نے زندگی سے جانے سے پہلے اس کو جملہ کہا تھا کہ میرے سامنے بھی کوئی ایسے حرکت نہ کرنا کیونکہ میرے پیچھے حرکت کوئی ایسا گناہ نہ کرنا جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں. تو اگر کوئی ایک جملہ کسی کو یاد آ گیا, معصومی کا کوئی قول آ گیا, قرآن مجید کو کوئی شاد ذہن میں آ گیا, انسان اپنے آپ کو گناہ کے مقام سے نکال دیتا ہے. یہ وہ توفیق ہے کہ وہ وعدے کی نعمت ہے کہ اگر کسی نے پا لی تو اسی کے مطابق خدا یہ کہا فرما رہا ہے کہ مگر یہ کہ میرا اللہ مجھ پر رحم کرے انا ربی غفور رحیم, اس لیے کہ اللہ بہترین بخشنے والا اور بہترین مہربان ہے. اور اللہ کی مہربانی کو اس دنیا میں کس نے دنیا کے سامنے بیان کر دیا, کس نے اپنے عمل کے ذریعے کہ خدا کی ذات کس خدا پر مہربان ہے, محمد علیہ وسلم. امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ کا ارشاد ہے میں آ گیا اتنے
امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامام الانیس الرفیق، امام تمہارے لیے بہترین ساتھی، بہترین رفیق کے معنی ہے۔ کیا امام رضا علیہ السلام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی رفیق ساتھی پر سب سے بڑھ کر بھروسہ کر سکتے، اس کی محبت پر، اس کی دیانتداری پر، اس کی اخلاص پر، تو وہ تمہارا امام الامام الانیس الرفیق تمہارا بہترین ساتھی ہے، جو تمہیں کبھی بھی تمہیں نہ تو مشکل میں چھوڑنے والا ہے اور نہ کبھی تنہا چھوڑنے والا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، یہ جملہ بھی میں مرحوم کے سارے ثواب کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں والوالد الشفیق، امام ایسے ہیں جیسے کہ مہربان باپ، محبت سے بڑا باپ، امام رضا کا جملہ۔ اور پھر فرماتے ہیں راجہ یعقوب صاحب اور جتنے بھی بھائی ہیں راجہ یعقوب صاحب کے، وہ یقیناً متوجہ ہیں امام رضا علیہ السلام کے جملے پر۔ تو امام فرماتے ہیں والاخ الشفیق، اور امام ایسا ہے جیسے کہ مہربان، محبتوں سے بھرپور بھائی، محبتوں سے بھرپور برادر کی مانند ہے۔ اور آخری جملہ جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بچے کے لیے امام ایسے ہیں جیسے محبت بھری ماں۔ چار تشریحات امام رضا علیہ السلام نے دنیا تک انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے انسانی نفسیات کو جوڑنے والی رکھی ہیں، یہ محمد والے محمد جو انسانوں کے نفوس پر حاکم ہے۔ کون سا نفس؟ جو ہر لمحہ انسان کو برقرار ہے۔ اور دنیا کی کون سی طاقت اور قوت ایسی ہے جو کہ انسان کے نفس کو اس طرح سے کروا دے؟ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن۔ اس کے لیے لوگ ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، ماہرین نفسیات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو وہ کہتے ہیں کسی دانا شخص سے بات کرو، کسی ماہر شخص سے اپنی کاؤنسلنگ کراؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے شعبے کے ماہر شخص سے جو کہ دانا ہو، عقل مند ہو، دانش مند ہو، دورس ہو، اور تمہارے ساتھ مختلف ہو، اس سے بات کرو، چاہے تمہارے خاندان میں ہو، چاہے وہ اپنے پروفیشن میں ہو۔ مگر قربان جاؤں تیرے محمد والے محمد، خدا نے ہمیں ہر دور میں ایک دانا ترین شخصیت عطا کی ہے جو کہ ہمارے وقت کا امام ہوا کرتا ہے، کہ جس سے ہم توسل کیا کرتے ہیں، اور جن کی تعریف کرتا دعاؤں کو جب ہم مناجات کی شکل میں پڑھتے ہیں تو ہماری نفسیات، ہمارے نفس پہ خداوند عالم رفع اور استحکام عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس بات کا تجزیہ کریں کہ دیکھیے، جیسے ہی انسان کسی گناہ اور برائی پر قابو پاتا ہے، اب جو انسان کے قلب، روح اور پورے وجود میں انسان سکون پاتا ہے، اس سکون کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی دوا انسان کی طبیعت کہتے ہیں وہ سکون نہیں لا سکتی، جو کہ فقط ایک جملہ معقول کرتی ہوں۔ مولانا متقیان حضرت علی نے ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جسم بھی ایسے تھک جاتے ہیں کہ جیسے روح، اور جب تمہارے جسم تھک جائے، تمہاری روح تھک جائے، تو تمہیں چاہیے حکیمانہ جملے تلاش کرو، ہمارے وہ ارشادات جو کہ حکمت سے بھرپور ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو پڑھو، یہ تمہاری روح کو تروتازہ کرے گا، تمہاری روح کو شاد کرے گی۔ تو آج ہمیں اس مرحلہ پر مجھ سمیت ہر انسان کو یہ بیٹھ کر سیکھنا ہے کہ یہ جو نفس کی ہماری ڈسٹربنس ہے، یہ تو ہماری بڑی ہوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، انگزائٹی۔ جوان آج کل انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ در محمد والے محمد کا دیا ہوا نسخہ ہے کہ اگر ہم معصومین علیہ السلام دیکھیں، آج دنیا کے جدید ماہرین اس بات پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجیس ریسائٹیشن جو مذہبی جو اذکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ اذکار پڑھتے ہیں تو انسان کی طبیعت میں سکون آتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت کہ بعثت رسول سے پہلے اور اس کے بعد سے رسول خدا جو تنہائی میں جاتی جو ذکر خدا کیا کرتے تھے، اور معصومین علیہ السلام پوری رات جو 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اذکار ہے کہ جو کہ بنیاد ہے ہماری سکون کی۔ آج دنیا جس سکون کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، وہ اس در محمد والے محمد کے دیے ہوئے ان روحانی نسخوں میں۔ اگر دنیا کاش، میری دعا ہے اس فرش ادا کا یہ تبرک ضرور ہو کہ اس فرش ادا سے کوئی بھی شخص جو کہ بے سکونی کے عالم ہے، وہ اس فرش ادا سے سکون حاصل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ پردہ غیبت میں مرحوم چونکہ امام زمان علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہدایت پیش کرتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات سکون آل محمد، کس نے کہا سکون آل محمد؟ آپ نے مانے آج میرے دوسری علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سکون آل محمد ہماری نسل میں، ہماری صلب میں، دنیا جس کو سکون تلاش کرتی ہے، اہل بیت کا سکون، جو اہل بیت کے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کا مطالعہ کرے گا،
وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات ایک طرف پوری دنیا سکون کی متلاشی ہے اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام انتظار کر رہی ہے کہ کب امام زمان کا ظہور ہو اور وہ سکون عالم محمد بن کر پوری دنیا کو. یہ کہتے امام زمان علیہ السلام، یہ در امام زمان علیہ السلام کی برکات ہیں اور یہ ذکر امام زمان علیہ السلام ہے. اور ہم در محمد و آل محمد پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ذکر امام زمان علیہ السلام کی کسی بھی مقام پر جہاں پہ امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو اس مقام پر اس قسم کے لطف ایک خاص قسم کے سکون سے اور وہ سکون اس کی صحت پر کیا کرتا ہے، اس کو شفا بھی دیتا ہے، اس کو ذہنی سکون بھی دیتا ہے اور اس کو دنیا کی جو بھی الجھن پریشانی ہے اس کو اس سے نکلنے کی راہ دیتا ہے. بڑا مشکل سے کیسے بڑا مشکل پریشانی کو کیسے کام ہے. تو یہ سکون علی محمد امام زمان علیہ السلام جو کہ وارث ہیں محمد والے محمد، اس فرش ادا پر یہ حق ہے کہ جب بھی کسی معصوم کا ذکر کیا جائے تو قائم علی محمد امام زمان علیہ السلام کا ذکر بھی تعظیم کے ساتھ کیا جائے. کیونکہ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کی سی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے امام زمان علیہ السلام کا نام گرامی دیا جاتا تھا تو اپنی جگہ سے بلند ہو کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا قائم علی محمد. جہاں بھی کہیں ذکر امام زمان علیہ السلام ہو تو بچے ہو جائیں تعظیم کے ساتھ، ذکر آپ کو برکت دے گا. اور یہ بھی پیغام دیتے چلے کہ اگر بزرگان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ نہ شدید ہوں بلکہ ان کی تعظیم بھی کریں تو ان کو امام زمان علیہ السلام کی تعظیم کرنا سکھائیں، ان کو امام زمان علیہ السلام کی نام کی حرمت کرنا سکھائیں، ان کو سکھائیں. بات پیغام دیں بچوں کو، یہ پیغام دیں کہ دیکھو روز اپنے امام کو ایک تحفہ کو کم از کم ضرور دے کرنے کی کوشش کرو، کم از کم ایک گناہ کو ترک کرو اور ایک نیکی کو اختیار کرو. امام زمان علیہ السلام کو کم از کم یہ پیغام ضرور بچوں کو جوانوں کو ہمارے اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم 5 درود انسان روزانہ امام زمان علیہ السلام کو پیش کرے. دیکھیے بارگاہ امام زمان علیہ السلام سے کتنے منت ہوتے ہیں جو کہ ہم تک آ رہے ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کیونکہ زمین پر اللہ کی حجت پا اس حجت خدا کی وجہ سے. کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ زمین پر اگر اللہ کی حجت موجود نہ ہو تو یہ کائنات درم برہم ہو جائے، کوئی مخلوقات کی بات نہ رہے. تو جب مخلوقات کا وجود تمام نعمتوں کا، چاہے وہ نباتات ہیں، موجودات ہیں، حیوانات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو بھی نعمتیں وہ میسر ہو رہی ہیں وہ وجود کائنات محمد کی وجہ سے. تو پھر اس والی نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے بھی ہم اور بہترین ہوگا جو کہ بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں ہمارے پیش کر سکتے ہیں. اور اسی سارے خواب میں ہم مرحوم راجہ یعقوب صاحب کی پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ عاشق امام زمان علیہ السلام، کیونکہ وہ عاشق محمد والے محمد تھے، کسی ان کی پڑھیا پر ہم امام زمانے کے ساتھ بابا جب بلند درود پیش کرتے ہیں ان کی قرآن نے کیوں ان پاکیزہ ارواح کا ذکر کیا کہ جن کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ مقربین خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تعلیمات محمد و آل محمد، صرف محمد و آل محمد پر انہوں نے اپنی زندگیاں مرتب کی اور اپنی زندگیوں کے وقت آخر تک اگرچہ قوت گویائی ان کے پاس نہیں تھی. جب کوئی انسان اس دنیا میں جا رہا ہے تو آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بظاہر وہ گفتگو کرنے سے کافی ہے، وہ حرکت بھی کرنے سے کافی ہے، مگر اس کی کچھ ایسی حرکات و سکنات ضرور ہوتی ہیں جسے بڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک، ایک خاص قسم کی بنائی، ایک خاص قسم کا نور ہے. اور یہ در امام حسین علیہ السلام کی عطا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مسائل کی مدد پہ جانا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں ایک اور جملہ کر کر مسائل کی جانے کا جن کو بڑھاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی سے ہر لمحہ، یہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی سے ہر لمحہ ایک خاص قسم کا نور جو کہ جاری ہے. اور جب بھی کوئی شخص امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کرتا تھا وہ مشاہدہ کرتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک سے بھی ایک نور جاری ہو رہا تھا، ایک معطر خوشبو تھی جو کہ جاری ہوا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے مجھے
مسائل کے اندر کی جانے جانا کہ امام حسین علیہ السلام جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے، ان کی خدمت میں پہنچتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے حسین کی پیشانی کا بہت ایک مرتبہ پیشانی کا بتا دیتے اور ایک مرتبہ گلوئے مبارک حسین کا بتا، بس اسی منزل پہ ہمیں سرزمین کربلا کی جنگیں 14 سال پہلے 61 ہجری کے دور آج وہ دور کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حسین کی جانب نگاہ کریں تو پھر خدا کی آنکھوں میں آنسو آتے اور حسین کی پیشانی اور حسین کے گلے کا بوسہ۔ اچھا پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صاحب ان کی تعریف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ نواسہ وہ ہے، صدیاں گزر جائیں گی، ایک وہ دن آئے گا کہ 3 دن کا پیاسا میرا بچہ کٹی سوکھیوں کے ساتھ اپنے لب کے پاس بھول جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر، یہ پیغمبر اسلام کی دی ہوئی پیشن ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی ہی بار رسول خدا نے تذکرہ کر دیا اپنی زبان مبارک، اور ہر نبی و مرسل جب بھی کربلا پہنچائے تو اس کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ اذیت اور پریشانی کہیں سے کہیں جواب آئے کہ یہی وہ مقام ابتلا ہے جہاں ایک روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو عظیم ترین مصیبت کا سامنا، اور ہمارے مولا بھی جب ہمارے مولا کی جنت میں وہ وقت آیا کہ جب نواسہ رسول 9 لاکھ کے فوجی اشکیا میں گزرا ہوا تنہا حسین 3 دن کا بھوکا گیا تھا، کہیں سے اندر شرطش کی سزائیں خیموں میں ایک پروگرام کرتا ہے، اور ہزاروں جناب سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی زہرا کا ہر ذات امام حسین علیہ السلام کو دیا ہوا یہ فرمان ہے، تاکید ہے کہ جب بھی میرے لال کی مصیبت بیان کرو تو میرے لال کی عظیم ترین مصیبت میرے لال کا مقتل کی جانب روانہ ہونا ہے، عظیم ترین گزر سوار ترین مصیبتیں حسین کہ جب حسین کے انداز میں مقتل کی جانب روانہ ہوئے کہ کوئی عبادت امن تھامتا تھا، اور ایک بچی تھی جو حسین کی سواری کے پیچھے موجود تھی، اور وہ اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ہزاروں ایک لمحہ مقتل میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام مقتل کی جانب روانہ ہوتے ہیں، مگر سکینہ کسی بھی طرح سے میدان کی طرف نہیں جانے دیتی۔ سکینہ کہتی ہے میرے بابا علی اکبر گئے وہ بھی یہی کہہ کر گئے، عباس گئے وہ یہی کہہ کر گئے، ابو گئے یہی کہہ کر گئے، اے بابا میں آپ کو میدان میں نہیں جانے دوں گی۔ مگر ہزاروں کربلا کے میدان میں جیسے عباس نے وہ بھی منظر دیکھا کہ حسین نے کچھ دیر کے لیے سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، سکینہ کچھ دیر کے لیے نیند میں چلی جاتی ہے، مگر ہزاروں جمیل موقع گزر جاتا، سکینہ طرف پر اٹھتی ہے اور کہتی ہے موجود ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا اب میں میدان میں جانے سے آپ کو نہیں روکوں گی۔ حسین نے طرف پر کہا اے سکینہ ابھی تو تم مجھے میدان میں جانے نہیں دے رہی تھی، ابھی کیا ہوا کہ سکینہ تو ایک دفعہ میں مجھے میدان میں جانے کو تیار ہو گئی۔ سکینہ رو کر کہتی ہے دادی تیرا کام نہیں تھی، طرف پر کہہ رہی تھی اے میری سکینہ میرے والے کو میدان میں جانے سے ڈر روکو۔ حسین میدان میں لگ گیا تو حسین کی جگہ میدان میں کس کا لاشا پامال ہوگا؟ میرے بیٹے کا ایسا وفا کون کرے گا؟ کون ہوگا جس کا سر لوگوں کے نیزہ پر بلند ہوگا؟ اور ایک بیٹا ہوگا جس کی جگہ بلند ہوگی السلام علیکم یا باقی حسین۔ میرے بابا گزر ہوئے، میرے بابا مارے گئے،
کربلا سے کو جان گرائے، کبھی حسین کا سر تندور میں رکھا جا رہا ہے، کبھی حسین کا سر سڑکوں پہ اجلا کیا جا رہا ہے، اور کبھی حسین کا سر سکینہ کی گود ہے، سکینہ کا دامن پہنا ہوا ہے، حسین کا سر بلند ہوتا ہے، سکینہ کی گود میں آتا ہے۔ آئے مظلومیت حسین، آئے مظلومیت سکینہ۔ آپ سب نے مل کر مولا کے لیے مولا کی بیٹی میری دعا ہے خدا بندے عالم اس پر جزا پر ہم سب کا جمع ہونا مرحوم جناب راجہ محمد یعقوب خان ابن راجہ محمد خان کے نام امان نگر کو خدا بندے عالم اس جگہ کہتے ہیں کہ خدا بندے عالم کی زندگی کے جتنے بھی کبھی اور صغیر ان کو معاف، انہوں نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی اور اس طریقے سے انہوں نے خاندانوں میں محبتیں دیکھی، خدا بندے عالم ان کو اس طریقے سے کتنے امان کا مجھے خدا بندے عالم ان کے جو رسا ہیں خاندان ہیں ان کے دواتین ہیں سب جدید علاقہ اور ان کے بھائیوں کو سب دکھائیں دے سکتے ہیں سب کو بدل دے سکتے ہیں سب جدید علاقہ خدا بندے عالم ان کی بیٹی دواتین ہیں سب کو خدا بندے عالم در محمد والے محمد کے دین سب خدا بندے عالم کی جگہ پہ جتنے بھی بات موجود ہیں ان کی دنیا اور آخرت کی جو بھی حالت ہے خدا بندے عالم بیمار صحت کا فرمان جو کری عالم کی پریشانی کو فرما جو مخلوق بیٹھے ہیں ان کے قبروں کو بیٹھ کر فرما جو منتظر بیٹھے ہیں ان کی فرما جو ملازمت کی کاروباری کرنے کی کار ہے ان کی پریشانی کو فرما جو اپنی اولادوں کے حوالے سے پریشان ہیں جو اپنے والدین بزرگوں کے حوالے سے پریشان ہیں جو ان کا فرما خدا بندے عالم یہ وہ کام ہے جو کہ قبول حاجات کا کام ہے اس مقام سے کوئی بھی نہیں مراد ہے خدا بندے عالم ان کا سایہ ان کی اولادوں کا سلامت رکھے، ان کی اولادوں کو ان کا تابعدار بنا، ہمارے جوانوں کو اپنی اولادوں کے بزرگوں کی تعظیم کرنے کی کوشش کرنا، بزرگوں کو اپنی اولادوں کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرنا، ہم سب کو ترجیح محمد والے محمد کرنے کی کوشش کرنا، ہمارے جتنے بھی قربین ہیں رشتےدار ہیں سب کی مدد کروانا، سب کو محمد والے محمد کروانا، خاص طور پہ مرحوم راجہ یعقوب خان ابن راجہ محمد خان ان کے نام کمال خدا بندے عالم ایک سے ایک مطلب جو ہے دین والے کے وسیلے اور خدا بندے عالم کے نام پر بہت ہی بہترین ترین دعا کے نام ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ اور ایک وقت سب کی ہمارے زندگی میں لاتے ہیں موت کے وقت میں ہم سب کا آج ہوتا ہے ہم سب کو اپنی عقیدوں میں ایمان فرما کے جب ہم فرمان کرتے ہیں تو ہم حفاظت کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں ہمارے یہاں کے بعد ایک مرتبہ سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، اللہ اللہ سبحان